کہ اپنے چیزیں منوانے کے لیے پی ٹی آئی نے بڑے غلط کام کیے ہیں۔ اس دور میں بھی لوگ قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس دور میں بھی لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا والوں کو جو ہے اغوا کیا گیا، بہت سارے جو ہے تجزیہ کار، بہت سارے لوگوں پہ ظلم ہوا ہے، بہت سارے جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ ایکسٹینشن کا رواج کس نے دیا ہے؟ ایکسٹینشن کا رواج دوبارہ سے یہیں سے جنم لیا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت سے جنم ہوا ہے اس کا۔ ہر بندہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے قانون میں ہیر پھیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 27ویں ترمیم کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی، پی ٹی آئی والے یہ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس ٹائم بھی ایک ترمیم لائی گئی تھی، کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے، مان لیا کہ عمران خان شیر ہے، مان لیا کہ نواز شریف شیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ کوئی جنگل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جنگل کا قانون اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کا قانون اور ہوتا ہے۔ تو شیر ہو، چیتا ہو، بلی ہو، گیدڑ ہو، ہیں تو جنگل کے نا، ٹھیک ہے۔ تو جنگل میں جو قانون ہوتے ہیں وہ جنگلی جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں کے قانون ہوتے ہیں جنگل میں، ٹھیک ہے۔ تو چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ انسانوں پہ قانون سے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ شیر کسی کو کہہ لیں، بہادری کہہ لیں، لیکن مارتا تو وہ جانوروں کو ہے نا، کھاتا تو جانوروں کو ہی ہے نا۔ تو انسانوں کے قانون پہ آئیں، ٹھیک ہے، انسانوں والی جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنائیں۔ کیا سوال ہے میرا، کیا ہمارے ملک پاکستان میں ایسے ہی بٹوارا ہوتا رہے گا، ایسے ہی لوگ حکومتیں چلاتے رہیں گے، ایسے ہی ملک آگے ترقی کرے گا، ایسے ہی قانون قاعدے بنتے رہیں گے، ایسے ہی ہر روز نئی حکومت آئے گی، نیا جرنیل آئے گا، ٹھیک ہے، تو قانون سازی ہوتی رہے گی، ہر بندہ اپنے مطابق قانون سازی کرے گا، ہر بندہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے قانون میں ہیر پھیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 27ویں ترمیم کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی، پی ٹی آئی والے یہ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس ٹائم بھی ایک ترمیم لائی گئی تھی، کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جس میں سے میڈیا کے اوپر بھی ایک ترمیم تھی۔ اس حکومت کا چلو یہ تو احسان ہے کہ میڈیا کو تھوڑا سا کھل کے بولنے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے شروعات میں انہوں نے بھی تھوڑی سی سختی برتی ہے، لیکن جو ہے پھر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میڈیا کو تھوڑا سا نہیں چھیڑنا چاہیے۔ تو جو صورتحال ہے وہ سب بھول جاتے ہیں، اس عوام کو پتہ نہیں کیا چکر ہے، کیا اس کا رولا ہے، کیا اس پاکستانی عوام کا مائنڈ سیٹ ہے کہ 2 سالوں میں بات بھول جاتے ہیں۔ یہ ترمیم پہلے بھی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں بھی ترمیم ہوئی تھی، بڑا شور شرابہ جو ہوا تھا، لیکن مانی کسی کی نہیں گئی۔ انہوں نے بھی اپنے جرنیل کو استثناء تو خیر نہیں دی، لیکن ایکسٹینشن کا رواج کس نے دیا ہے؟ ایکسٹینشن کا رواج دوبارہ سے یہیں سے جنم لیا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت سے جنم ہوا ہے اس کا۔ تو پی ٹی آئی والے اپنے آپ کو مظلوم اور ستھرا بالکل اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بھی اپنے بہت سارے، کوئی بندہ اس محاورے سے غلط مطلب نہ لے، مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اپنے چیزیں منوانے کے لیے پی ٹی آئی نے بڑے غلط کام کیے ہیں۔ اس دور میں بھی لوگ قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس دور میں بھی لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا والوں کو جو ہے اغوا کیا گیا، بہت سارے جو ہے تجزیہ کار، بہت سارے لوگوں پہ ظلم ہوا ہے، بہت سارے جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کی محبت میں سارے کام ختم ہو گئے ہیں؟ عمران خان بھی ڈیفالٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو غلطی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان غلطی نہ کرے پھر تو وہ اینجل ہے، پھر تو وہ فرشتہ ہے،
تو یہ چیزیں بہتر کس طرح ہو سکتی ہیں، بات ذرا اس پہ شروع ہوئی تھی تو اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ چیزیں شروع ہمیں یہ پرانی جو حکومت بازی ہے، پرانے جو لوگ ہیں، ہمیں ان کو ہٹانا پڑے گا۔ یہ ینگ جنریشن کے لیے میرا ایک سمجھ لیں پیغام ہے، خود ملک کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، سائیکالوجی کے مطابق جو ہے، جس طرح کے ماحول میں آپ رہیں گے نا، آپ اسی طرح کے ہو جائیں گے۔ جس ماحول میں آپ کی پرورش ہوگی، آپ کا مائنڈ سیٹ بھی اسی میں ہوگا۔ آج کی جو جنریشن ہے، اس کا جو خاص طور پہ پاکستان کی جو جنریشن ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ کریٹ ہوا ہے نا، یا جو پھر یا پھر جو اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہے، وہ ڈر میں بنا ہے، ظلم کے اندر بنا ہے، ظلم کو سہنے کے اندر بنا ہے۔ تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کریٹیویٹی کی طرف نہیں ہے، ڈر کی طرف ہے۔ لوگوں کا ڈر، پولیس کا ڈر، حکومت کا ڈر، ڈنڈے کا ڈر۔ جب یہ ڈر ختم ہو جائے گا تو نوجوان آگے آئے گا۔ جب نوجوان آگے آئے گا تو پھر ہماری بہتری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، نئے لوگ آئیں گے۔ یہ ملک چاہے عمران خان آ جائے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ملک ٹھیک ہوگا نئے لوگوں کے آنے سے۔ دنیا ترقی کر گئی ہے، ٹھیک ہے، باہرلے ملکوں میں ینگ پارٹیز آئی ہیں، ٹھیک ہے، ینگ لوگ آئے ہیں، ینگ لوگوں نے قیادت سنبھالی ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں وہی 80 سال کے بابے، وہی 70 سال کے بابے، ٹھیک ہے، وہی 90 سال کے بابے، ٹھیک ہے، جن کی جو آنے والی زندگی ہے، ایک میڈیکلی لحاظ سے دیکھا جائے تو 10 سال، 5 سال، اور ہلکے سے گر بھی رہے ہیں۔ یہ کام ڈاؤن شروع بھی ہے، لیکن ینگ بندہ کیوں نہیں آ رہا اس میں؟ ایک تو وجہ ہے پیسہ نہیں ہے، بے روزگاری ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ڈر ہے، خوف ہے، کہیں میں مارا نہ جاؤں، ٹھیک ہے، میرا سارا نظام کون چلائے گا، میری فیملی کو کون دیکھ بھال کرے گا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اگر نکلنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں خود قیادت سنبھالنی ہوگی، ہمیں خود اس کو ہینڈل کرنا ہوگا، ہمیں خود آنا پڑے گا میدان میں۔ اور جب تک ہم میدان خود نہیں سنبھالیں گے، یہ ملک نہیں سنبھلے گا، یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں قیادت خود لینی پڑے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جنگل کا قانون نہ رکھیں، انسانوں والا، اور لوگوں کو مشابہت انسانوں سے، نہ کہ یہ شیر ہے، گیدڑ ہے، فلان ہے، ڈھمکان ہے، ٹھیک ہے، شیر کی کوئی پہچان نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پڑھے لکھے تجربے، وہ ایک جنگل کا قانون ہے یہاں، اور جنگل کا وہ جانور ہے، ایک جانور ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں والی مثالیں دیا کریں، چاہے وہ نواز شریف کے متعلق ہوں، چاہے کسی کے بھی متعلق ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔